صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ٹھہرے ہوئے تھے اور دو آدمی لڑ رہے تھے۔ کیا ہو رہے تھے؟ دو آدمی لڑ رہے تھے، گالی گلوچ کر رہے تھے، غصے میں آ رہے تھے ایک دوسرے پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا منظر دیکھ رہے تھے۔ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں میں سے ایک آدمی سے کہا، کیا میں تمہیں کوئی ایک ایسی کلا، ایسی بات نہ بتاؤں جس کی وجہ سے جو چیز تم محسوس کر رہا ہے اس کا اثر تیرے اندر سے ختم ہو جائے، یعنی تیرا غصہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی جو غصہ ہے، غصہ ایک تو حدیث کے مطابق پاگل بنے اور دوسرا یہ شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ غصہ ہے تو کرنا کیا ہے وہ بولو؟ ہاں جی، پہلی چیز تو ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ دوسری چیز کیا؟ اپنا منہ بند رکھنا ہے، کیونکہ غصے کی حالت میں انسان کیا بول دے اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ایک مرتبہ نکل جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتے۔ اور مسنون طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائے، ٹھیک ہے، پانی پی لے، تاکہ، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھنے کے لیے بولا گیا ہوگا؟ شیطان ورغلاتا ہے بندے کو، اس کی جو دماغ، اس کی جو عقل ہے، اس کی عقل سے اس کو دور کر دیتا ہے غصے کی حالت میں۔ تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے یہ کہ جب بھی ہم کو ایسا لگے کہ ہمارے اندر تھوڑا سا بھی غصہ آئے، یعنی شیطان میرے اور آپ کے پاس ہونے کا احساس ہو، تو ہم فوری کیا پڑھ لیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں پڑھنا ہے؟ سوال یہ ہے کیوں پڑھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں پڑھنے کے لیے بولے؟ میں اور آپ جب قرآن شروع کریں گے تو اللہ نے کیوں کہا مجھ کو اور آپ کو قرآن پڑھنے سے پہلے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ اوکے، اور ایک تو دشمن ہے، وسوسے ڈالتا، بھٹکاتا، اور بہت بڑی وجوہات ہے اس کی، اللہ نے یوں ہی نہیں کہہ دیا۔ اچھا ماشاءاللہ، اور چلے میں بتاتے ہوں، علماء اکرام کہتے ہیں کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن دو وجوہات سب سے اہم ہیں، دو وجوہات سب سے اہم ہیں۔ یہ قرآن بہت افضل کتاب ہے اور اس کا پڑھنا بہت افضل عبادت ہے۔ اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کا سمجھنا، اس کا سمجھانا بہت افضل عبادت ہے۔ اور جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت کے بہت قریب ہوتا ہے۔ بندہ کب قریب ہوتا ہے؟ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے۔ اور شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو، اسی لیے اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو سکھایا ہے کہ شیطان کا بار مجھ پر اور آپ پر نہ چلے، میں اور آپ اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو، کیونکہ شیطان اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ اس کو پڑھنے والا اللہ کی رحمت سے بہت قریب ہوتا ہے، اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اسی لیے حکم دیا تاکہ بندہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو۔ یہ شیطان جو اس کو محروم کرنا چاہتا ہے نا، بندہ محروم نہ ہو سکے۔ پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اس مردود سے جو تم کو دور کرنا چاہتا ہے، یہ پہلی حکمت۔ دوسری حکمت، یہ قرآن برکت کی کتاب تو ہے الحمدللہ، لیکن یہ ہدایت کی بھی کتاب ہے، اس کو ہدا کہا گیا نا۔ اچھا، اس کو ہدایت پڑھنے والے آج ہزاروں ہیں، اس پر کتنا بڑا ظلم ہے۔ دیکھو قرآن پر جو ہم ظلم کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ پڑھا تو جاتا ہے لیکن سمجھا کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو، میری اور آپ کو، میری نسلوں کو اس ظلم سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ہاں، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو اجر ملے گا، آپ کو نیکیاں ملے گی، آپ کو برکتیں ملے گی، اس کی تمام جتنے فائدے وہ پورے ملیں گے، لیکن اصل اس کا مقصد ہے ہدایت۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، دوسری جو خاص طور پر حکمت علماء بیان کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن پڑھنے سے پہلے مجھ کو آپ
کو کیوں پڑھنی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اس کو پڑھنے والے تو ہزاروں ہیں، لیکن اس قرآن شیطان چاہتا ہے کہ بندہ قرآن تو پڑھے لیکن اس کے جو خزانے ہیں اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چھوڑ دیتا ہے تو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ اب وہ احساس کے ساتھ، وہ جذبات کے ساتھ، وہ کیفیات کے ساتھ اور آپ کو یہ استعاذہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ کون سے جذبات کے ساتھ، کون سی کیفیت کے ساتھ، اس کے فائدے کیا ہیں، انشاءاللہ وہ بھی چیزیں انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے۔ تو دو حکمتیں کیا ہے بولیے؟ اللہ کی رحمت سے قریب ہوتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ ہم کیا ہو جائے اللہ کی رحمت سے، اسی لیے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا سکھایا ہے۔ دوسری چیز، پڑھتے تو ہے قرآن لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں، اسے ہدایت حاصل نہیں کرتے، اور جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اصل جو قرآن کی جو ہدایت اللہ نے ایک ایک آیت میں میرے اور آپ کے لیے ہزاروں نصیحتیں رکھی ہیں۔ یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، قیامت تک جب تک جتنا زیادہ اس کو تدبر کیا جائے گا اتنی زیادہ باتیں مجھ کو اور آپ کو ملے گی، اتنے خزانے میرے اور آپ کے ہاتھ لگے۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ قرآن تو مل جائے، وہ پڑھ تو لے، ثواب تو مل جائے، لیکن اصل جو ہدایت ہے اس سے محروم ہو جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں، بندہ ہدایت حاصل کرے۔ یہ جو شیطان جتنے چالاکیاں کرے گا، جتنے ہتھ کنڈے اپنائے گا، ہر ہتھ کنڈے کو توڑنے کے لیے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو راستہ بتلا دیا کہ مجھ کو اور آپ کو کیا پڑھنا ہے، استعاذہ پڑھنا ہے۔